of IT and Technology, Charge Affairs of Chinese Embassy, Ms. Pang Yun-chi, Regional Vice President of Huawei Technologies, Mr. Wang Shun Li, high achieving students, ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu alaikum. It is a pleasure to welcome all of you here. It has always been a pleasure. The only place where I feel very comfortable in talking about is the IT. I'm fascinated with the IT sector. You can't imagine how fascinated I am. And मेरी मुलाकात, I'll speak in Urdu also क्योंकि कभी कभी टेलीविज़न के ज़रिए लोगों तक, पाकिस्तानियों तक ये बातें पहुंचती हैं, तो ट्रांसलेशन का इंतज़ाम है, तो जो लोग अपना वो लगा लें तो उनको उर्दू के अंदर मेरी बात भी पहुंच जाएगी। तो मैं बहुत अरसे से फैसिनेटेड रहा हूँ। मैं कभी कभी बताना पड़ता है लोगों को कि जो मैंने पहला कंप्यूटर ख़रीदा था वो 1983 में ख़रीदा था, एप्पल IIe, जिसमें फ्लॉपी डिस्क लगती थी, और उसके बाद से बहुत सारा डेटा मेरा आज तक मौजूद है, बहुत सारा डेटा। उसके बाद फिर सारा काम उसी पर करता रहा। तो जितनी काम के अंदर आसानी हुई, उस एतबार से मैं समझता हूँ कि अभी उमर सैफ साहब से मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि IT अब हर फील्ड की दूसरी टांग है। कोई फील्ड अब बग़ैर IT के नहीं चल सकती। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अब यही कहता हूँ, जो जिस फील्ड में भी जा रहा है, अब जा रहे हैं बाहर तालीम के लिए भी जा रहे हैं, प्रोफेशंस के लिए जा रहे हैं, तो मैं उन सब से कहता हूँ कि IT को हर प्रोफेशन के साथ तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा। अगली दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आर द टू थिंग्स विच हैव ओपन द डोर फॉर पाकिस्तान। अच्छा, इसके साथ साथ मैं हुआवी का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे इन्हमाक के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पाकिस्तान के यंगस्टर्स को इंसेंटिव ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड देन द एबिलिटी टू बी एबल टू एम्प्लॉय देम, और अपना अभी ये बता रहे थे कि ग्लोबल सर्विस सेंटर भी इन्होंने खोल लिया पाकिस्तान के अंदर, जो सारी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन देयर स्टफ़, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे वो हार्डवेयर का हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ने तरक्की शुरू इसी से की थी कि वो सर्विस सेंटर्स के एतबार से, जब वो कॉल सेंटर्स बनाते थे या IT सेंटर्स, तो सर्विस सेंटर्स के एतबार से दुनिया को प्रोवाइड किया। और इसमें ये एक आसानी ये है कि हमारे यहाँ आसानी से इंग्लिश सिखा दी जाती है, सीखी भी होती है, तो हमारे लोग बड़ी आसानी से उसके अंदर एम्प्लॉय होते चले जाते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी 2012-13 के अंदर, द सुपर पावर्स ऑफ AI बाय को फू ली। बड़ी अच्छी किताब थी। उससे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को साथ चलना चाहिए। उसके अंदर एक शख्स का जिक्र था जो चाइनीज़ ब्यूरोक्रेट था, मगर उसकी मुसलसल ये तारीफ़ थी कि ही वर्कड एज इफ़ ही वाज इन द प्राइवेट सेक्टर। वो पीछे पड़ा रहता था लोगों के, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेंड करता था कि इनकरेज किया जाए। और चाइना ने, देखिए, एक होती है ओरिजिनल रिसर्च जो हम साइंस और इंडस्ट्री और IT के अंदर हम करने की कोशिश करते रहते हैं, विच इज़ फाइन। एक होती है कि दुनिया जब आगे चली गई ना, तो उसी ट्रेन पर सवार हो जाओ, इससे कबल के दूसरी ट्रेन बनाने की कोशिश करो। तो वो चाइना ने वो फ़िलासफ़ी अडॉप्ट की, जो दुनिया के अंदर ऐप्स मशहूर हुए, उसको अपने चाइनीज़ माशरे के एतबार से उन्होंने उसको अडेप्ट किया। तो द first 10 or 12 years of their IT movement is looking at what has been done already by the world, और बजाय इसके कि invent the wheel all over again, उन्होंने उसके अंदर participate किया। अच्छा, मगर क्योंकि उमर सैफ साहब यहाँ बैठे हैं, तो एक बहुत अहम बात मैं इनसे करना चाहता हूँ ये, और उसके ऊपर पिछले 2-3 साल पहले मैंने 3 किताबें लोगों के लिए रिकमेंड की थी, आप जैसे और बहुत सारे जो फैसला करने वाले लोग हैं उनके लिए रिकमेंड की थी कि दुनिया को ये एहसास हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो IT की तरक्की से बहुत पीछे हैं। अच्छा, ये उमर सैफ को पंजाब में महसूस हुआ होगा कि जो इनके आइडियाज़ हैं उनकी एडेप्टेशन इज़ वेरी स्लो, बिकॉज जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, तो फिर हमारे यहाँ फिर ये कैफियत होती है कि जो ओल्ड इज़ गोल्ड, लिहाजा बदलो मत। तो 3 किताबें मैंने लोगों को कहा, और ख़ास तौर पर मैं चाहता हूँ कि हमारे डिसीजन मेकर्स पढ़ें। एक अज़ीम अज़हर साहब की किताब है एक्सपोनेंशियल, अच्छा, और एक है एरिक श्मिट एंड हेनरी किसिंजर की किताब है, उन्होंने भी यही बात की है कि IT इज़ गोइंग एक्सपोनेंशियल।
اور لوگوں کو یہ سمجھاتا میں ہوں ایکسپونینشیل لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. ہم لینئر تھنکنگ کے عادی ہیں کہ 10 قدم لیے تو 10 قدم ہم نے ترقی کی. ایکسپونینشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور میں کبھی مثال دیتا ہوں, ایک ہندوستان کے ایک راجا کی کہانی ہے کہ اس نے کوئی پزل رکھا اور کسی نے اس کو بڑی اچھی طرح سے حل کر دیا. تو اس نے کہا تمہیں منہ مانگے دام دوں گا. اس نے کہا میں کیا چھوٹا آدمی ہوں, چھوٹی بات کرتا ہوں, آپ شطرنج کے شوقین ہیں تو ایک چاول کا دانہ ایک پہلے خانے میں دے دیجئے اور پھر 2 چاول کے دانے دوسرے خانے میں دے دیں, اور اس طرح سے کرتے چلے جائیں. اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے. اس نے چاول کی ایک بوری منگائی, کام شروع کیا. پتہ چلا کہ ٹو فل 64 squares in an exponential manner, to double it, it would take 10 feet of rice to cover all of Indian territory. Exponential is that. So IT today is progressing in an exponential manner. اچھا بالکل, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ جنریشن تو اس بات کی عادی ہے کہ آج جو چیز تھی وہ کل بدل جائے گی, وہ عادی ہے. ہم اس بات کے عادی نہیں ہیں. اور میرے پاکستان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹک لیڈرشپ اس بات کو پہچانے اور سمجھے. میں ہواوی سے وینگ چن لی صاحب سے ابھی یہ پوچھ رہا تھا کہ 2 سال پہلے انہوں نے 3 سال پہلے ایک پروگرام سجیسٹ کیا, 3 سال ہو گئے یا 4 سال ہو گئے, انہوں نے ایک پروگرام سجیسٹ کیا کہ بیوروکریٹس 1000 بیوروکریٹس کو ہم آئی ٹی فیملیئر کریں گے. اچھا میرے لیے تو بہت ضروری تھا اور میں نے اس کے اوپر اتنا ایکسیلیٹر لگایا, مگر آپ کو یقین نہیں آئے گا, there was slow progress. پہلے سال میں 25-30 لوگ آئے, 40 لوگ آئے, اور یہ 1000 دینے کو تیار تھے, اور ابھی بھی 1000 پورے نہیں کر سکے ڈپینڈنگ آن آر رسپانس. 800 لوگوں کو انہوں نے ٹرین کر لیا. آئی تھینک دیم فار دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ جس کو پیاس ہو وہ تو بھاگ کر پانی پر پہنچتا ہے. معاف کیجیے گا یہ بتانا میں بھول گیا, یہاں جو صاحب بیٹھے تھے ان کو لو بلڈ پریشر ہوا تو ہی فیل اے لٹل سک اینڈ ڈراؤزی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو پیاس ہوتی ہے تو بھاگ کر جاتا ہے نا. اسی طرح سے آن لائن ایجوکیشن, میں 2007 میں آئی اسپوک ان شینزن چائنا آن لائن ایجوکیشن, اینڈ آئی انسسٹڈ کہ بھائی ویڈیو ٹیپس جو یونیورسٹی آف مشیگن جہاں سے میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا 75 میں, وہاں کے اگر مجھے ہمارے ڈینٹسٹ کو ویڈیو ٹیپس اور ٹیچنگ مٹیریل مل جائے تو ہمارا ڈینٹسٹ 1 سال میں ورلڈ کلاس ڈینٹسٹ بنے گا تمہاری طرح, جسٹ لائک دیٹ. مگر اس چیز کو ہضم نہیں ہوا پاکستان میں. پاکستان کو ضرورت تھی اور پیاس تھی. منسٹرز آئے, جب میں یہاں آیا تو میں منسٹرز کو کہتا رہا, یو نو واٹ ہیپن, کووڈ کی وجہ سے سب کو ہضم کرنا پڑا. سم تھنگ وچ پاکستان شوڈ ہیو ڈن فرسٹ, اس کی بھوک اور پیاس سب سے زیادہ تھی کہ وہ اس ٹرین پر چڑھ جائے. اور ابھی بھی میں عمر صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پریشان کن نمبرز ہیں میرے لیے, اور بغیر آئی ٹی کے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. ابھی آئی جسٹ مینشن ٹو ہم کہ 2.70 کروڑ بچے ہیں آؤٹ آف اسکول. 2.70 کروڑ. امیجن کرو کتنا پوٹینشیل ہے. جو عمر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پوٹینشیل یہ ہے کہ 5th بگیسٹ کنٹری ہیں اور یوتھ ہے, مگر اگر یوتھ کو اسکل سیٹ نہیں دو گے تو وہ یوتھ بیچارہ آگے جا کر 4 سال بعد 5 سال بعد صرف فزیکل لیبر کے قابل ہوگا. تو ایک تو بہت بڑی چینج کی وہاں ضرورت ہے, مگر 2.70 کروڑ سے چلیں. یو نو ہاؤ مینی اسکولز آر نیڈیڈ فار 2.70 کروڑ بچے؟ 55,000 schools. And I was just mentioning the provincial budgets on education, all of them, all provinces range from 25 to 30%. To create 55,000 schools in the present circumstances will take 20 years. Can we afford that? 32% of our children are out of school. Umar Sahib, یہ اتنا بڑا burden ہے, and 68% are in school. And if you look at the neighboring countries with whom we want to compete, all of them are between 98 and 100% children in school. Can you imagine? اچھا, اور یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں رہ جائیں, کیوں رہ جائیں؟ How can this progress be made? ایک بات میں نے آپ کو بتائی, اور چیزوں کے لیے آؤٹ ریچ کے حوالے سے ٹوڈے دا میٹر, چیزیں جو ہے انفارمیشن پیپل شوڈ نو اینڈ آؤٹ ریچ ہونا چاہیے. اتنا اچھا پروگرام پاکستان کی حکومت نے کیا ہے, پرائم منسٹرز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام, بہت اچھا. 22 لاکھ لوگوں نے اس کو لیا, ڈیجیٹل اسکلز ہے نا, 6 مہینے کا مفت کورس, نو انٹری کوالیفیکیشن. تو 8ویں والے بھی اٹینڈ کیا, وداؤٹ ایجوکیشن کسی نے چاہا کوشش کی, اس نے بھی کیا, میٹرک والوں نے کیا, ایف ایس سی والوں نے کیا, بی ایس سی والوں نے کیا, پی ایچ ڈیز نے کیا. 22 لاکھ بچوں نے. اچھا, اس میں سے
پاس کیا. اچھا اور کوئی پاسنگ پرسنٹیج کوئی 40-30% تھی جس میں پی ایچ ڈی بھی وہیں تھے اور 8ویں والا بھی وہیں تھا. کین یو امیجن, میں نے پچھلے سال یہ پتہ کیا آئی ٹی منسٹری سے کہ اس میں ہائی اچیورز بتا دو, ارنرز, پیپل ارننگ مور دین $100,000 a year, اینڈ وی فاؤنڈ 10 یا 12 آف دیم. اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے, پیچھے جائیداد نہیں, پیچھے یہ نہیں کہ باپ اتنا بڑا تھا, یہ کیا تھا, ارننگ $100,000 سے زیادہ پر ایئر. سو واٹ از ہیپننگ ان آئی ٹی. دوسری بات آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی دا لاسٹ پرائم منسٹر میڈ اے اسٹیٹمنٹ ان دی اسمبلی لاسٹ ایئر کہ the freelancers in Pakistan who were at the 4th level or 5th level in the world are today the second highest number of freelancers is in Pakistan. Why is this happening? This is happening, sorry to make a statement, despite the government. تو میں لاہور میں آئی ٹی کے لوگوں کے درمیان اور فری لانسرز کے درمیان بات کر رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ تم گورنمنٹ کی طرف مت دیکھو. یو ہیو اے ٹیلنٹ اینڈ یو ول کیپ آن امپروونگ آن دیٹ ٹیلنٹ. یو ہیو اے ٹیلنٹ. پاکستان کی معیشت کچھ دنوں کے لیے اگر کمزور نظر آتی ہے, ریوائیو کرے گی. یو ہیو دا ٹیلنٹ. دنیا میں مارکیٹ ہے. تم جو یہاں پروڈیوس کر رہے ہو وہ ہوا کے ذریعے تم بھیج رہے ہو. کسی کو مائیگریشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ویزا دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہے نا. واٹ یو ڈو گیٹس یوزڈ ہیئر بیکاز دیر از اے ہیوج مارکیٹ ہیئر, اٹس دیر فار یو ٹو فل. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں دا انسپریشن ان دس ایریا. میں اب لیٹ می کم اب 2.70 کروڑ پر, تو میں صاحب صاحب آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. آپ نے خان اکیڈمی کا نام سنا ہوگا, سلمان خان. اس کا ایک انٹرویو چھپا نیو یارک ٹائمز میں اباؤٹ 3 months ago 2 months ago. اس نے کہا کہ جی بچوں کے ساتھ پہلے دیکھو یہ سسٹم ایجوکیشن کا تھا کہ فیکٹری میں ڈالا پہلی کلاس میں اور 10ویں میں لے لیا, ہے نا, برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن. اچھا اس سے پہلے یہ تھا کہ کتابیں ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تھیں, تو استاد کے آگے اور بڑے بڑے علماء کے آگے لوگ چرنوں میں بیٹھتے تھے کہ جی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پھر پرنٹنگ پریس آ گیا, چلتا رہا معاملہ. اس وقت نالج از ان دا کلاؤڈ, از ناٹ ایون ان دا بکس, اٹس ان دا کلاؤڈ. اور اس کا سلمان خان گوئنگ اہیڈ فرام ہز خان اکیڈمی وچ واز اے ویری امپریسو وینچر, اینڈ اس کی سملر چیزیں پاکستان میں بھی اب بنانے شروع کر دی ہیں. اس نے اردو میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا. آئی ٹوک اے کورس آن دیٹ, ہے نا. میں بتاتا ہوں کس چیز کا. میں نے میتھمیٹکس کا ایک کورس اس میں سے کیا, کیونکہ میری میتھمیٹکس بہت تھی, تو وہ ابھی کیا ہے. تو وہ اس نے یہ کہا کہ اس وقت اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ نالج کلاؤڈ پلس اے آئی, ٹیوٹر, مینٹور فار ایوری پرسن الگ سے. And he has formed an organization, and the next step as different from Khan Academy, Khan Migo کر کے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان, and what you need only is some way to access for the child there. اب کینیا کے اندر کیا ہوا, میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی یہ کیا کہ میں نے ایک کلاس نہیں, پہلی کے بچوں کو آئی پیڈ دیا, ایک پیڈ دیا, ناٹ آئی پیڈ, سستا سا پیڈ دیا, اور ایک گروپ کو بغیر پیڈ کے روٹین کام جو کیا. تو جس گروپ کے اندر پیڈ سے تعلیم شروع کی, they were twice as knowledgeable after